درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ قوم گویا جسم ہے، قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم۔ یہ قوم مسلم گویا ایک جسم ہے اور یہ افراد شاہد، زاہد، کریم، عبد الرحیم، یہ سب کے سب پارٹس آف باڈی ہیں، ایک ہی جسم کے حصہ ہیں۔ ذہن و دماغ حاضر رکھیں گے کہ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، منزل صنعت کے رہ پیما ہے دست و پائے قوم۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عضو ہو، یعنی کسی عضو میں چوٹ لگے، جسم کے کسی حصے میں درد ہو، زخم ہو، روتی ہے آنکھ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ مبتلائے درد ہو، مبتلائے درد ہو، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ربط قائم، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتیں تم پر تلاوت فرماتا ہے، ہمارے پیغام کو تم تک پہنچاتا ہے، جس پیغام میں تمہاری بھلائی ہے، جس پیغام پر عمل کرنے میں دنیا و آخرت کی کامیابی و فلاح و بہبودی ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک و صاف کرتا ہے، اندرونی نجاست سے بھی اور باہری نجاست سے بھی، باطنی نجاست سے بھی اور ظاہری نجاست سے بھی تمہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے۔ حکمت سے مراد مفسرین کرام نے بیان فرمایا فقہ ہے، دین کی جانکاری ہے، اسلام کے اصول و ضوابط، اسلام کے جو فروعات ہیں، یعنی ایک اسلامی زندگی کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ حکمت میں شامل ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ پاک نے ہماری بھلائی کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جو ہم میں تشریف لائے،
تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے بندوں کی اصلاح، فلاح و بہبودی کے لیے خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول اور ضابطے دے کر بھیجا ہے، تو کچھ قانون دے کر کے بھیجا ہے۔ یہی وہ قانون ہے جس پر عمل کرنے سے ایک انسان کو پرسکون زندگی میسر آتی ہے، ایک انسان کو باعزت زندگی ملا کرتی ہے، ایک پرسکون سماج قائم ہوا کرتا ہے، ایک پرامن سوسائٹی کا قیام وجود پذیر ہوا کرتا ہے۔ میرے دوست، وہ شعر یاد رکھیں کہ مبتلائے درد کوئی عزم ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عزم ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، منزل صنعت کے رہ پیما ہے دست و پائے قوم۔ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر مدینہ تشریف لائے، 9 سال کی زندگی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کی رہی، تو راجح قول کے مطابق حج کی فرضیت نازل ہوئی کہ مومنو تم پر حج فرض ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9ویں سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لوگوں کو، یعنی اہل ایمان کو حج کے لیے بھیجا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی دے دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس حج میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ پھر 10ویں ہجری کو اعلان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اعلان عام ہوا کرتا ہے، ہر 4 جانب سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے اہل ایمان جوق اور جوق در جوق، جماعت در جماعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حج کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میرے دوست، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی دن سفر کر مکۃ المکرمہ پہنچتے اور میدان عرفات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے ایک جگہ ہے بطن وادی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی، جس اونٹنی پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمایا کرتے تھے، اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمایا کرتے تھے۔ جب بطن وادی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام کا جم گھٹا تھا، مصطفیٰ کھڑے ہیں تو صحابہ کھڑے، مصطفیٰ بیٹھے ہیں تو صحابہ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہو رہا ہے تو پھر صحابہ کرام کا سفر ہو رہا ہے۔ جب بطن وادی میں پہنچے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خطبہ عطا فرمایا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، بہت ہی معروف و مشہور خطبہ ہے، بہت ہی مشہور و معروف، الفاظ بہت کم ہیں لیکن ان کم الفاظ میں معانی کے ذخائر پائے جاتے ہیں، معانی کے سمندر پائے جاتے ہیں، الفاظ بہت کم ہیں۔ وہ خطبہ کیا دیا تھا؟ ذہن و دماغ حاضر رکھ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جو نقل کرتے کرتے اب تک محفوظ ہے اور صبح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ اہل ایمان جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سماعت فرماتا ہے، کوئی مومن جب سنتا ہے تو الحمدللہ دل کی دنیا کو ٹھنڈک پہنچا کرتا ہے کہ میرے آقا نے یوں فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے۔ حجۃ الوداع میں بعد الحمدللہ والثناء علیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد بیان فرمایا، خداوند قدوس کی تعریف کی،
پھر لوگوں سے خطاب فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا کہ لوگو، تمہاری جانیں، تمہارے مال، تم سب پر عزت و حرمت والے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ لوگو، تمہاری جان، تمہارے مال تم پر عزت و حرمت والے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کا حال یہ تھا، بالخصوص عربستان اور عرب کا حال یہ تھا کہ لوٹنا ان کی زندگی کا مشغلہ تھا، کمزور کو مارنا ان کی زندگی کا مشغلہ تھا، کمزور کو ڈرا دھمکا کر کھانا ان کی زندگی کا مشغلہ تھا، کسی کی جان لینا، کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی، کوئی معنی نہیں رکھتا تھا کسی کا جان لینا، آسانی سے کسی کی جان لے لیا کرتے تھے، کسی کی عزت و آبرو کا کھلواڑ آسانی سے بنا لیا کرتے تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اصول پھیلنے لگا تو آخر میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح قیامت تک کے لیے قانون دیا، وہ یہ قانون ہے کہ ہر مسلمان کی جان کو اپنے لیے عزت والا اور حرمت والا سمجھے۔ کل آسانی سے جانیں لی جاتی تھی، آج اس جان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کو ایک دوسرے کی حفاظت کی ذمہ داری لینی ہے، ہر مسلمان کو ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہر کسی کے مال کو اپنا مال سمجھنا ہے، ہر کسی کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ وقت زبان جاہلیت کا ختم ہو چکا ہے جہاں جو لوگ لوٹ کے کھایا کرتے تھے، اب کسی کا سامان کوئی ضائع نہیں کرے گا، کسی کی دولت برباد نہیں کرے گا، کسی کی دولت منمانی خرچ نہیں کرے گا، کسی کا سامان منمانی استعمال نہیں کرے گا، بلکہ کسی کے سامان استعمال کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جس کا سامان ہے ان سے اجازت لے لیا جائے، ان سے پرمیشن لیا جائے۔ اگر استعمال کی اجازت ملے تو بحفاظت تمام استعمال ہو، اور اگر استعمال کی اجازت نہ ملے تو پھر کسی طرح رنجش دل میں نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سامان اس کا ہے، مرضی اس کی، اگر دے تو بہت بہتر، نہیں دے تب بھی بہتر ہے۔ اب ایسا نہیں کہ ہم نے یہ سامان مانگا نہیں دیا، اب وہاں سے دل میں بسا لیا، ایک نقطہ ڈال دیا، ایک پوائنٹ رکھ لیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی بتائیں گے۔ نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت معاشرے کا ایک قانون عطا فرمایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے محافظ بن جائیں، ہم ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، ہماری نظر میں ایک دوسرے کی جان و مال کی عزت ہو، قدر و قیمت ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں یہ کام کرنا ہے جب کہ تم اپنے پروردگار سے جا ملو گے۔ جس طرح تمہارا آج کا دن یہ حرمت والا ہے، جس طرح تمہارا یہ مہینہ حرمت والا، اور جس طرح تمہارا یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طرح تمہیں ایک مومن کی جان کی حفاظت کرنا ہے، اس کی قدر و قیمت جاننا ہے، اس کے مال و دولت کی قدر و قیمت سمجھنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین معاشرہ کے لیے، پرامن زندگی کے لیے، باعزت زندگی کے لیے قانون عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم اپنے معاشرہ، اوروں کے معاشرہ، سبوں اور تمام معاشرے سوسائٹی میں جب نظر دوڑاتے ہیں تو کوئی نہ کسی کی جان کہیں محفوظ ہے، نہ کہیں مال محفوظ ہے، نہ کسی کی دولت محفوظ ہے، نہ کسی کا خون محفوظ ہے، نہ کسی کی نظر میں کسی کی قدر ہے۔ یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، دنیا الگ ہٹ کر کے، اس سے الگ ہٹ کر کے دنیا امن کی تلاش میں ہے، دنیا چین کی تلاش میں ہے، دنیا قرار کی تلاش میں ہے، دنیا باعزت زندگی کی تلاش میں ہے، دنیا پرسکون زندگی کی تلاش میں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے دوستو، کسی کو پھانسی دے دیا جائے کسی جرم میں،
وہ جرم مٹے گا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ کسی کو سزا دیا جائے تو امن قائم ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے دوستو۔ جب تک ہم ایک دوسرے کی جان کی حفاظت اور اس کی قدر و قیمت نہیں سمجھیں گے، جب اس کی حفاظت جب تک ہم نہیں کریں گے، تب تک معاشرے میں سکون پیدا نہیں ہو سکتا ہے، تب تک معاشرے میں امن پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر دوسرا معاشرہ پریشان حال ہے، اگر دوسرا سماج پریشان ہے، تو یہ کہنا سچ اور حق ہے کہ ان کے پاس کوئی اصول زندگی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی زندگی کا قانون نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قانون حیات نہیں ہے، تو وہ سماج پریشان ہے، وہ معاشرہ پریشان ہے۔ لیکن افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جس سماج کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بالخصوص وہ نظام ملا ہے، وہ حیات، وہ زندگی کا قانون ملا ہے۔ قرآن مقدس جیسی کتاب، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خاصہ کا جس قوم اور جس معاشرے کو حصہ ملا ہے، اگر وہاں جان محفوظ نہیں ہے تو یہ سوچنے کا لمحہ ہے، اگر وہاں عزتیں محفوظ نہیں ہے تو یہ سوچنے کا لمحہ ہے، اگر وہاں دولت محفوظ نہیں ہے تو یہ سوچنے کا لمحہ ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں معمولی ضرورت کے لیے اور ناجائز ضرورت کے لیے کتنی چیزیں چوری ہو جایا کرتی ہیں، کتنی چیزیں چوری ہو جایا کرتی ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر قوم مسلم کا ہے، ہمارے کسی مسلم بھائی کا اگر ہے، تو ہمیں اس کی حفاظت کرنا چاہیے تھا، اس کا دیکھ ریکھ ہماری ذمہ داری تھی، اس کی قدردانی ہماری ذمہ داری تھی۔ لیکن اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر کے ہمارا معاشرہ بھی کہیں اور امن کی تلاش میں ہے، ہماری سوسائٹی بھی کہیں اور امن کی تلاش میں ہے۔ وہ دین پڑھنا نہیں چاہتے، دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ امن تلاش کہاں کر رہے ہیں؟ کورٹ کچہری میں۔ کہاں امن تلاش کر رہے ہیں؟ تھانہ جائیں گے، FIR درج کریں گے۔ میرے بھائی، اتنی ٹھوکریں کھانے کے باوجود اب بھی اس قوم کو بیداری نہیں آئی، اور رب تبارک و تعالی حکیم نے حکمت کاملہ سے ہم اہل ایمان کو بیدار کرنے کے لیے اتنے چوراہے اور اتنے نکر پیدا کر دیے ہیں۔ میرے دوستو، کہیں تخت والوں کے حوالے سے ہمیں بیدار کیا جاتا، کہیں ظالموں کے حوالے سے ہمیں بیدار کیا جاتا، کہیں لٹیروں کے حوالے سے ہمیں بیدار کیا جاتا، کہیں دولت مندوں کے حوالے سے ہمیں بیدار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ قوم بیدار ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، یہ قوم بیدار ہونے کا نام نہیں۔ اور میں سب سے کہتا ہوں، یہ اپنے اندر سب کوئی جھانکیں، میں بھی جھانکوں، آپ جھانکیں، ہر فرد اپنے اندر جھانکیں اور اپنی قیمت جانیں کہ ہماری قیمت کیا ہے۔ میرے دوست، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت یہ رشتہ اتنا بہترین رشتہ ہے نا، اتنا شاندار رشتہ ہے، اتنا بہترین رشتہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن کسی مریض مومن، بیمار مومن کی عیادت کے لیے جاتا اور واپس آتا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کہ جنت کے باغوں میں سے وہ چن رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! اسی نسبت کا کمال ہے نا، اسی نسبت کا کمال ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کی، اس دنیا کی کوئی ضرورت کسی کی پوری کیا ہے، اس دنیا میں کسی کی پریشانیوں کو دور کیا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں مصائب میں سے اس کی کوئی مصیبت دور فرما دے گا، دنیا میں کسی مصیبت کو دور کرنے کے صدقے میں۔ یہ اسی نسبت کا بہار ہے، اسی نسبت کا کمال ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن کسی بندے مومن کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، تو رب تبارک و تعالی ضرورت پوری کرنے والے کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ سارا بہار اسی نسبت اور اسی رشتے ایمانی کے صدقے ہے، اسی رشتے ایمانی کے صدقے ہے۔ میرے دوست، ہمیں دوسروں کی بات نہ کر اپنی باتیں کرنی چاہیے، دوسروں کی باتیں نہ کر کے اپنی باتیں کرنی چاہیے۔ اپنے معاشرے کے تعلق سے مثبت سوچ رکھنا چاہیے، مثبت قدم بڑھانا چاہیے۔ ورنہ بولتا تو سب کوئی آج ہے، چائے کی دکان میں، پان کی دکان میں، نکر اور چوک چوراہے اور گھر میں بیٹھ کر بھی۔ ارے بھی حد تو یہ ہے کہ ایک شرابی شراب کے نشے میں دھت پڑا رہتا ہے، چور چوری کر کے آتا ہے، زانی زنا کر کے ہمارے معاشرے میں آتا ہے، ایک سود خور ہے، ایک سٹہ باز ہے، وہ بھی اپنے کو بہتر اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔
یہ اس دین کا ماننے والا نظریہ نہیں ہے جس دین نے اتنی محبتیں اور وہ اتحاد عطا فرمایا کہ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، منزل صنعت کے رہ پیما ہے دست و پائے قوم، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ۔ جب یہ قوم ایک جسم ہے تو قوم میں سے کسی فرد کو اگر تکلیف پہنچے اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک جسم ہے نا، آنکھ اوپر ہے، پیر نیچے ہے، ٹھوکر لگتی ہے انگلی میں، کٹتی انگلی ہے، خون بہتا، انگلی سے خون بہتا ہے، لیکن میرے دوست سب سے پہلے آنکھ آنسو بہاتی ہے، سب سے پہلے آنکھ آنسو بہاتی ہے۔ علامہ اقبال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو نقاشی کی ہے اور جو نچوڑ پیش کیا ہے، الحمدللہ وہ یقیناً لائق تعریف ہے، یقیناً لائق تعریف ہے کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ میرے دوست آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، یقیناً تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، یقیناً تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے۔ کوئی بھول بھلیاں نہ مت رہے کہ ہمیں رب کے پاس نہیں جانا، جانا ہر صورت میں ہے، جیسی حالت ہوگی اعمال جیسے ہوں گے، رزلٹ تو اعمال کے مطابق ہوں گے نا، لیکن رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، بھول بھلیاں میں مت رہو۔ یہ کتنے سہارے والے جو ڈنڈیلی ٹنڈیلی کر رہے ہیں نا، رب کی بارگاہ میں تنہا جانا ہوگا، اور کیا لے کے جائے گا؟ اندوق بندوق اور میزائل لے کے جائے گا رب کی بارگاہ میں؟ نہیں، اپنی زندگی کے اعمال، ان کی صبح و شام، اس کا کردار، اس کا کرتوت، چاہے وہ سفید ہوں یا سیاہ، اجالے کا ہوں یا پھر اندھیرے کے اعمال ہوں، وہ سب کے سب اس کے ساتھ ہوں گے۔ رسول کونین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا تمہارا رب، اور ہم اعمال سے بے خبر ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو غفلت ہے، جہالت بھی ہے، اور کچھ غلط تقیہ بھی ہے، غلط بھروسہ بھی ہے۔ ہم بندے رب کے ہیں، ایمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بھلے کے لیے ہمیں کچھ ذمہ داریاں عطا فرمایا ہے، اپنے بھلے کے لیے، ہمارے بھلے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ قرآن مقدس میں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، بھلائی کی طرف سبقت کرو، سستی مت، غفلت مت کرو، سستی مت لاؤ اپنے اندر، مت ٹالو باتوں کو، بلکہ نیکیاں حاصل کرنے میں سبقت کرو، اچھائیاں حاصل کرنے میں سبقت کرو، ہر وہ کام کرنے میں تیزی لاؤ جس کام کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اس کام کو اپنے کھاتے میں لانے کے لیے تیزی لاؤ۔ تمہیں کیا پتا ابھی اللہ نے تمہیں حیات دی، حیات کے ساتھ ساتھ صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، آنے والا لمحہ حیات والی ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، اور اگر حیات والی ہو بھی تو پھر صحت مند زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ پروردگار عالم جانتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ ہم اچھائیاں حاصل کرنے میں، اچھے کام کرنے میں سبقت کریں، اور ہمارا معاشرہ غفلت میں ہے، جہالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ حد تو یہ ہے آج کی تاریخ میں، جس کو ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، ہے نا، ماڈرن ایج کہا جائے اسے، بہت ترقی ہوئی، اتنی ترقی کہ جو جنگلوں میں پاخانہ کیا کرتا تھا آج ماربل کا بنے ہوئے ٹوائلٹ میں پاخانہ کر رہا ہے۔ ترقی تو ہے نا بھائی، جو جھوپڑی میں رہتا تھا، جو پلاسٹک لٹکا کر کے رہا کرتا تھا، آج وہ ٹائلز اور ماربل کے گھر میں رہا کرتا ہے، تو یقیناً ترقی ہے۔ لیکن میرے دوست یہ بہت بڑی ترقی ہے نا جس کو ترقی کہتے ہو آپ، بہت بڑی ترقی ہے نا۔ حقیقت کی نگاہوں سے دیکھو، آج بھی اس معاشرے میں ایک معقول تعداد ہے جس کو پہلا کلمہ یاد نہیں ہے آج، ارے پہلا کلمہ یاد نہیں ہے۔ ابھی کئی دعاؤں کے لیے کھڑا کر دوں گا نا
تو ابھی سے آپ میرے دشمن بن جاؤ گے، چونکہ آپ کا علاج کر رہا ہوں، آپ دشمن بن جاؤ گے۔ اور آپ کی اصلاح کے لیے درس ہوا کرتا ہے، آپ کی بھلائی کے لیے درس قرآن ہوا کرتا ہے، آپ کی بھلائی کے لیے درس فقہ ہوا کرتا ہے، آپ کی بھلائی کے لیے آؤ قرآن آؤ قرآن سیکھو، اس کی تحریک چلائی جاتی ہے کہ آپ قرآن سے قریب ہو جاؤ، قرآن پڑھو، آپ دین جانو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جانو۔ کاہے کو کسی کے پرواہ ہوگی؟ ممبر رسول سے کہنے والا امام صاحب وہ کوئی بات نہیں ہے جی، لیکن وہی کوئی اگر دوسرا پکار دیتا ہے، اگر کوئی لٹیرا اگر پکارے، اگر کیریکٹر لیس اگر آپ کو پکارے، 8 بجے آواز دیتا ہے، 7:45 بجے آپ پہنچ جاتے ہو، آپ اور 32 نکال کر کے وہاں فوٹو کھینچواتے ہو۔ میرے دوست، ہونا تو چاہیے تھا کہ سبقت کریں تو قرآن سیکھنے کے لیے سبقت کریں تو دین سیکھنے کے لیے سبقت کریں تو دین جاننے کے لیے سبقت کریں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک جاننے کی سبقت کریں، بجائے اس کے ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ اور اسی کو ہم نے اگر دنیا دار، مادہ پرست، دنیا کا کتا، دنیا کا پجاری اگر کہے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے تو ان کو زیب دیتا ہے، مصطفیٰ کے غلام کو زیب نہیں دیتا۔ یہ ہماری ترقی اینٹ پتھر میں نہیں ہے، ہماری ترقی خوبصورت روڈ بننے میں نہیں ہے، ہماری ترقی گاڑی اور باڑی میں نہیں ہے، ہماری ترقی ماربل میں نہیں ہے، ہماری ترقی ایروپلین کے سفر کرنے میں نہیں ہے، ہماری ترقی ایئر کنڈیشن زندگی گزارنے میں نہیں ہے۔ ہماری ترقی تو اصل میں یہ ہے کہ اگر ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، اگر کوشش کرتے کرتے قرآن پڑھنا آ گیا تو کہیں گے کہ ہم ترقی کر گئے۔ ہمارا بچہ قرآن نہیں پڑھتا تھا، ہمارا بھتیجا قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اگر کوشش کیا اس کے پیچھے ہم نے بھی کوشش کیا، آپ کی بھی کوشش رہی، اور وہ بچہ اگر قرآن پڑھنا سیکھ گیا تو پھر ایک مسلمان کی زبان سے یہ ادا ہونا چاہیے کہ ہمارا بھتیجا ترقی کر گیا ہے، ہمارا بیٹا ترقی کر گیا ہے، ہمارے بیٹا کو کلمہ پہلے یاد نہیں تھا، کل یاد نہیں تھا، کل شام کو محنت کیا، بیٹا کلمہ توحید بہتر طریقے سے آج پڑھ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ میرا بیٹا ترقی کر گیا ہے۔ دوسرا کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا بیٹا ترقی کر گیا ہے۔ ہمارے بیٹے کو پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں تھا، کتا کی طرح کھڑا پیشاب کرتا تھا اور VIP میں نام لکھوانے کی ناپاک کوششیں کیا کرتا تھا، اسے دین بتایا گیا، وہ بچہ دین سے قریب ہوا، مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنایا، اور انسانیت کی حفاظت کا جو طریقہ مصطفیٰ کریم نے دیا ہے، بیٹھ کر کے اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو، بیٹھ کر کے کوئی جسمانی پریشانی نہ ہو تو بیٹھ کر پیشاب کرو، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پیشاب کرو تو اسے پاک کر لیا کرو، استنجا کرو، یعنی نجاست کو، ناپاکی کو دور کر لیا کرو۔ اگر کل کوئی کھڑا پیشاب کر رہا تھا، آج مصطفیٰ کی سنتوں کو لحاظ کرتے ہوئے نجاست دور کرتا ہے، تب مومن کہے گا کہ ہمارا یہ لڑکا ترقی کر گیا ہے۔ نمازوں سے دور تھا، اب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہے تو کہا جائے گا ہمارا بیٹا ترقی کر رہا ہے، ہمارے بیٹے نے ترقی کیا ہے۔ میرے دوستوں کی زبان سے زبان ملانے کی عادت اس قوم کو ہو گئی ہے، اور علم دین کو اور علماء کو اور ان کے پیغامات کو اتنا ہلکے میں لے لیا کہ کون سننے والا ہے کہ امام کہہ رہا ہے کہ مولانا یا مولوی کا قرآن کا پیغام ہے، مصطفیٰ کا پیغام ہے، کون سننے والا ہے؟ یاد کرو، انکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم، رب کی بارگاہ میں جاؤ گے، ملاقات رب سے کرنا ہی ہوگا، اینی ہاؤ، کسی بھی صورت میں رب سے ملاقات کرنا ہے، اور رب پوچھے گا۔ اور قرآن مقدس میں اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ میرے بندو، میرے پاس تم تنہا آؤ گے، جو جھنڈ بنا کر کے چلتے ہو نا، جی ہمارا تعلق فلاں سے ہے، ڈنگ ہانکتے نا، میں فلاں کا آدمی ہوں، میں فلاں کا بھائی ہوں، میں فلاں کا سالہ ہوں، فلاں کا بہن بھی ہوں، یہ سب کچھ نہیں چلے گا، ڈرامہ وہاں، یہاں عارضی زندگی کے صرف دکھاوے کے لیے ہے، صرف یہ چیزیں دکھاوے کے لیے، اس میں کوئی پائیداری نہیں، کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تم میرے پاس تنہا آؤ گے، اور وہ پروردگار ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، جو پروردگار ہماری رات کو بھی جانتا اور دیکھتا ہے،
رضائی کے نیچے سوتتے ہیں وہ بھی ہمارا رب جانتا ہے، ٹینگڑی کہاں ہل رہا ہے نہیں ہل رہا ہے وہ بھی رب ہمارا جانتا، رات کی تاریکی جو کٹ رہی ہمارا رب وہ بھی جانتا ہے، دن کا اجالا جو گزر رہا ہے ہمارا رب وہ بھی جانتا ہے۔ جو رب سب کچھ جانتا ہے وہی رب ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اور وہاں حال یہ میرے دوستو کہ کوئی دلائل نہیں، ایس نو، چونکہ اسکرین پہ سب کچھ ہوگا، یہ تمہارا، ہاں پروردگار عالم یہ میرا جرم ہے، یہاں کیے تھے، ہاں پروردگار عالم، وہاں نہیں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، وہاں نہیں کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے میرے دوست، میرے بھائیوں، حالات کی مار ہمیں اور آپ کو بیدار کر رہی ہے، کس کس انداز سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی انفرادی اور اجتماعی کوششیں ہیں زمانے والوں کی۔ ابھی یو پی میں ایک لڑکا مسلم کو بدنام کرنے کے لیے برقع پہن کر کے ایک نن مسلم لڑکی پر تیزاب پھینک دیا، برقع پہن کر کے، جی بائک میں سوار تھا، ایک لونڈا چلا رہا تھا اور دوسرا کمینہ برقع پہن کر کے اس ٹارگٹ میں رکھا تھا بہت پہلے سے، مقصد تھا اس کو نقصان بھی پہنچانا، دوسرا مقصد تھا چونکہ آج کل ہمارے دیش کا ذمہ دار کپڑوں سے پہچانتا ہے نا، کپڑوں سے پہچانتا ہے، لیکن ان فرعونوں کو پتہ نہیں یہ 60 سال 70 سال میں اتنا ڈوب گیا، 700 سال کا نمرود ایسا تباہ اور برباد ہوا کہ آج کوئی اس کا نام لیوا نہیں ہے، تو یہ سب چھوٹے فرعون سے کیا خوف کھانے کا، ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا۔ لیکن یاد رکھو یہ جو کچھ کام کر رہے ہیں نا، یہ بلڈوزر بابا کچھ کام کر رہے ہیں، بہت صحیح کام کر رہے ہیں۔ اب کہیے گا کہ یہ بی جے پی کا ہو گیا، خطرہ یہ بھی ہے نا، اللہ کی جانب سے نظام جو قائم ہوا نا، بہت سے برے لوگوں کو جو شکنجہ کسا گیا ہے، اگر میں کہہ دوں تو آپ مجھ پہ حملہ آور ہو جاؤ گے، لیکن اسی جرم میں اگر وہ کستا ہے تو پھر وہاں صرف سیاست ہوا کرتی ہے، جبکہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کاش ہم یہ غلط کام نہ کیے ہوتے تو یہ سزا ہمیں نہ ملی ہوتی۔ تو یہ اللہ حکیم ہے، کس سے کیا کام لے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تیزاب پھینک دیا، اس لڑکی کا چہرہ جھلس گیا، اس کے بعد پھر چھان بین شروع ہو گئی، اور وہ بھی ابھی یہ وردی والے کہیں کے بھی ہوں، چند ہی انسان ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کوئی ہمارا بیٹا ہے، کوئی ہمارا بھتیجا ہمارے معاشرہ کا ہے، لیکن جب وردی اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے، جب اس پوسٹ پہ چلا جاتا ہے، انسانیت کہاں چلی جاتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور وہ بھی یو پی میں، باپ رے باپ، خالی فوٹو آیا کہ برقع پہن کر کے، بس سمجھ میں آ گیا کہ اب ایک میاں زد میں آ گیا۔ اس کی تلاشی شروع ہوئی، تلاشی کے بعد الحمدللہ صداقت و حقانیت سامنے آئی کہ وہ لڑکی نہیں تھی، وہ لڑکا تھا، اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے نقاب پہن کر ایک نن مسلم لڑکی پر تیزاب پھینکا تھا۔ لیکن جب حقیقت سامنے آئی، چہرہ جب کھولا گیا تو الحمدللہ ایک تو وہ لڑکی نہیں لڑکا، دوسرا الحمدللہ مسلم نہیں بلکہ نن مسلم۔ مقصد کیا تھا؟ مسلم کو بدنام کرنا۔ کس کس انداز سے ہمیں اور آپ کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ یہ سب بیداری کے سب نظام ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم برائی کرنا چھوڑ دیں، شراب چھوڑ دیں، جوا چھوڑ دیں، سٹا چھوڑ دیں، دھن دولت کے چکر میں دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں، محنت کریں، نیک کمائی حاصل کرنے کی کوششیں کریں، خوب کمائیں، محنت کریں، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے سائے میں، قانون مصطفیٰ کے سائے میں، قانون اسلام کے سائے میں اگر اس طرح کام ہم کریں تو الحمدللہ زمانے کے مار سے ہم بچیں گے، کیونکہ ہمارا محافظ اور محافظ حقیقی اللہ پاک ہے۔ محافظ حقیقی اللہ پاک ہے۔ میرے دوستو، ہمیں دین سمجھنا ہوگا، دین جاننا ہوگا، دین سے قریب ہونا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ زمانہ جو کر رہا ہے ہمارے ساتھ نا، صرف زمانے کو دوشی نہ ٹھہرائیں، بلکہ اس پہ غور کریں، چونکہ رب نے فرمایا کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔
مصائب و عالم میں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمارا سماج اور ہماری قوم جو گھری ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہماری بھی ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینا ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ پاک ہمارے اعمال کے تعلق سے ہم سے سوال کرے گا، ہمیں جواب دینا ہوگا۔ قبل و از وقت اچھا جواب تلاشیے، بڑھیا جواب اپنی زندگی میں لانے کی کوششیں کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگارہ محبوب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان کو آقا کریم کے دیے ہوئے خوبصورت اصول پڑھنے، جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجائے سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔